دین کی زندگی کوئی الگ نہیں ہے. بہشت کروڑ میل دور ہے, کروڑ سال دور ہے. فیصلہ ہم آج ہی کر رہے ہیں اس کے حاصل کرنے کا. بات سمجھائی؟ اس طرح دوزخ ہم نے کسی نے نہیں دیکھا, ہزارہ کروڑ میل دور ہے, کروڑ سال دور ہے, اور ہم آج اس میں داخل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گویا کہ یہی زندگی دین ہے اور یہی زندگی دنیا ہے. اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے اور یہاں ٹھہرنے کی تمنا کر لو تو آپ دنیا دار ہو, اور جہاں سے کوچ کا آپ کو تیاری ہو جائے تو آپ دیندار ہو گئے. بڑی سی بات ہے. دوسرا اس میں بڑا غور والی بات یہ ہے کہ یہ اس زندگی کے اندر اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ کوئی حکم چلانے والا ہے, میرا مالک, اگر مالک کا آپ نے پریزنس اس کی موجودگی کو اعتراف کر لیا یا تسلیم کر لیا تو یہ زندگی جو ہے نا آپ کے دین بن گیا. اور اگر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو یہ زندگی جو ہے نا آپ کا دنیا بن گئی. اس لیے آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دین اور دنیا ایک عمل کا نام ہو سکتا ہے, ایک جیسا عمل ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ عمل ایک ہے لیکن دنیا بھی کہلا سکتا ہے, دین بھی کہلا سکتا ہے. دو آدمی یک وقت نماز پڑھ رہے ہیں, ایک دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے اور ایک شوق میں پڑھ رہا ہے. جو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے وہ دنیا کی نماز پڑھ رہا ہے, اور جو شوق کا اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ دنیا ہے, وہ دین ہے. گویا کہ نماز کا پڑھنا بھی دنیا ہو سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اور نماز کا پڑھنا دین بھی ہو سکتا ہے. اس طرح پیسے کمانا دنیا بھی ہو سکتا ہے اور دین بھی ہو سکتا ہے. اب اسلام نے یہ آسانی پیدا کر لی کہ فیصلہ آپ کی اپنی نیت پر چھوڑ دیا اور نیت کو مخفی کر دیا تاکہ آپ کو ندامت نہ ہو, تاکہ توبہ کا آپ کو موقع ملتا جائے. تو اسلام نے یہ مہربانی کی کہ آپ کی نیت جو ہے وہ چہرے پہ نہیں لکھی کہ میں یہ نیت رکھتا ہوں, نیت مخفی کر دی. عمل ظاہر ہے, عمل کا نتیجہ بھی ظاہر ہے. ہم عمل سے اور نتیجوں سے نیت کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. دنیا والے عمل سے نیت کا فیصلہ کرتے ہیں اور دین والے جو ہے نا وہ نیت کو ویسے مانتے ہیں عمل کے بے نیاز ہو کے.